اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح کا قصہ جاری ہے۔ پہلی قسط میں ہم اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ حضرت نوح نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دی، اور حضرت نوح کی قوم نے اس میں شرارتیں بھی کیں، نجاست بھی اس میں کر کے آنے لگے، لیکن اس کی صفائی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے کرا دیا۔ یہاں ہماری پہلی قسط ختم ہوئی تھی۔ اب آگے قصہ جاری ہے۔ یہ کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنوائی، اصل میں اس وجہ سے بنوائی کہ اللہ کے انتظام میں، اللہ کے منصوبے میں یہ بات شامل تھی کہ اس قوم کو ایک بڑے طوفان میں غرق کر دینا ہے اور کشتی کے ذریعے سے ان لوگوں کو بچا لینا ہے جو حضرت نوح کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ کشتی بن کے تیار ہوتی رہی، اور ان لوگوں کی بحثیں حضرت نوح سے جاری رہیں۔ جو لوگ حضرت نوح کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، وہ برابر حضرت نوح کے ساتھ کج بحثی کرتے رہے۔ اس کج بحثی میں ایک بات یہ بھی تھی کہ تمہارے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ سب غریب طبقے کے لوگ ہیں، معمولی حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں، تو کیا یہی لوگ رہ گئے ہیں تمہارے ساتھ دینے کے لیے؟ اگر ان کو تم ہٹا دو اپنے پاس سے تو ہم سوچیں اس سلسلے میں کچھ کہ تمہارے پاس ہمیں آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو حضرت نوح نے اس کا جواب یہی دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر ان میں مسلمانوں کو، ان مومنین کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ ظاہر ہے اہل ایمان کو اپنے یہاں سے نکال دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرنے والی چیز تھی۔ تو اگر تمہارے کہنے کی وجہ سے میں نے ان کو نکال دیا، الگ کر دیا، اس لالچ میں، اس خیال سے کہ تم میرے ساتھ جڑ جاؤ گے، تو اہل ایمان کو اپنے آپ سے، اپنے گروہ سے، اپنے گروپ سے نکال دینا تو خود اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو میری مدد کون کرنے والا ہے؟ پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت نوح نے کہا کہ میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا۔ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں، جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ تم سے مجھے اس کے اجرت چاہیے، بدلے میں کچھ اس سے کچھ دولت چاہیے، ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ میں تو صرف اللہ کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، اور میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ ہی مجھے اجر دینے والا ہے۔ پھر ان کی قوم کا حال یہ بھی تھا، یہ کہتے تھے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے اللہ کی طرف سے کلام ملا ہے اور اللہ کی تعلیمات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ آپ اپنی طرف سے بات کہہ رہے ہیں، گھڑ گھڑا کے بات کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دلوایا جا رہا ہے اور کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کلام جھوٹا ہے تو ظاہر ہے اگر میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھوں گا تو اللہ تعالیٰ خود مجھے بھی سزا دے گا، اور اس سزا سے مجھے تم میں سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں یہ فیصلہ کر لے
کہ مجھے سزا دینی ہے، تو کوئی بھی شخص اس سزا سے مجھے نہیں بچا سکتا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی طرف سے گھڑ کے کوئی کلام کہوں اور پھر اسے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دوں۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام ایک طرف کشتی بنواتے رہے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اور دوسری طرف اپنی قوم سے ان کا یہ مجادلہ، ان کا یہ مباحثہ جاری رہا۔ وہ یہ سوچتے رہے کہ کاش آخر وقت تک بھی یہ لوگ تسلیم کر لیں اور یہ بات مان لیں تو شاید بچ جائیں۔ بہرحال ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اس درمیان میں کشتی بن کے تیار ہو گئی، مکمل بن گئی ہو، اور اس میں تمام قسم کا نظم حضرت موسیٰ حضرت نوح نے کر لیا، انسانوں کے ٹھہرنے کے لیے جگہ اور ان کے مویشیوں کے ٹھہرنے کے لیے جگہ، بڑے مویشیوں کے ٹھہرنے کی جگہ الگ، چھوٹے مویشیوں کے ٹھہرنے کی جگہ الگ، یعنی گائے بیل بھینس کا ایک ایک جوڑا ان کو رکھنا تھا تاکہ ان کی نسل باقی آگے چل سکے، باقی سب تو اس پانی میں بہہ جانے تھے، مر جانے تھے۔ اس کے علاوہ گھوڑے بہت قیمتی سرمایہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ یہ سب چیزیں حضرت نوح کو اپنی کشتی میں سوار کرنی تھیں، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ تیار کر رکھا تھا ذہنی طور سے کہ ایک نشان ہوگا اس بات کا کہ کب عذاب آنے والا ہے، اس کی ایک پہچان ہوگی، اور پہچان یہ ہوگی کہ ایک کسی نان بائی کے تندور کے اندر سے پانی کا فوارہ پھوٹ نکلے گا۔ اب یہ نان بائی آپ جانتے ہیں جو روٹی پکانے والا ہوتا ہے، اس زمانے میں عام طور پہ چولہے الگ سے نہیں ہوا کرتے تھے، تندور ہوا کرتے تھے، گڈھے ہوا کرتے تھے زمین میں، انہی کے اندر آگ جلا کر کے روٹی سیکی جاتی تھی۔ بہت گہرے گڈھے ہوتے نہیں تھے وہ کہ ان میں سے پانی اوپر پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو نظام ہی ایسا تھا کچھ، ہر کام اللہ تعالیٰ کے کام تو سارے کے سارے عجیب انداز سے ہوتے ہیں، اس انداز سے ہوتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ نشانی بتا رکھی تھی کہ جیسے ہی تندور سے پانی ابلنا شروع ہو تم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے کشتی میں سوار ہو جانا، اور ان تمام جانوروں کو بھی سوار کر لینا، تاکہ جب پانی بڑھنا شروع ہو تو کشتی اس میں تیرنے لگے۔ بس انتظار میں تھے حضرت نوح بھی اور ان کے ساتھی بھی کہ کب یہ واقعہ ہو، بے چین تھے۔ یہ تو معلوم تھا کہ یہ اب تو آنا ہی ہے ہر حال میں، کیونکہ قوم کسی صورت سے مان نہیں رہی، بات نہیں آ رہی ہے۔ اور پچھلی قسط میں جو جس انداز سے گڑ گڑا کے حضرت نوح نے فریاد کی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی روشنی میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب ان کو عذاب آنا ہی ہے، کیونکہ حضرت نوح نے اس راہ گزاری میں یہ تک کہہ دیا کہ یا اللہ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت، ان میں سے کسی ایک کو بھی مت چھوڑنا، کیونکہ ان کی اولادوں سے بھی یہ امید نہیں کی جاتی کہ وہ نیک راستے پہ چلیں گے۔ تو یہ اس حد تک پیغمبر اگر سوچنے لگے تو یہ بہت بھاری بات ہے کسی قوم کے لیے۔ چنانچہ جو آپ کے ساتھی تھے وہ منتظر تھے اس لمحے کے، جس لمحے یہ خبر ملے کہ کسی شخص کی تندور سے پانی ابلا ہے، تو یوں بھی اپنے وہ گھومتے رہتے تھے
تذکرہ تو انہوں نے کیا نہیں تھا کہ ہاں بھائی یہ چرچا سب میں کر دیا ہو کہ پانی ابلے گا، کہیں سے پانی ابلے گا۔ پانی ابلتا تو ظاہر سی بات ہے خود ہی لوگ چلانے لگتے کہ پانی ابلا، تو گھومتے پھرتے تھے ضرور معلومات کرتے ہوئے۔ اور وہ وقت جب آ گیا تو ایک تندور والے نے چلانا شروع کر دیا، ارے یہ کیا ہوا، ارے یہ کیا ہوا، کہ میرے پانی ابل رہا ہے تندور میں سے۔ بس یہ جیسے ہی یہ بات سنی تو حضرت نوح کے جتنے ساتھی تھے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ دوڑ کر کے ایک دوسرے کو خبر کیا، اور سارے کے سارے کشتی کی طرف پہنچ گئے۔ اور نیچے تندور سے تو شروعات ہوئی تھی اس پانی کے ابلنے کی، لیکن اس کے بعد معلوم ہوا کہ جگہ جگہ سے پانی سوتے زمین میں سے نکل رہے ہیں، جگہ جگہ سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ تو اب یہ جتنے ایسے لوگ تھے جو صاحب ایمان نہیں تھے انہوں نے گھبرانا شروع کر دیا، پریشان ہو گئے، لیکن حضرت نوح کی کشتی کی طرف آنے کی ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ اب حضرت نوح سوار ہیں کشتی میں، اور کشتی جو ہے وہ پانی پہ چل نکلی ہے، اور حضرت نوح جو ہیں وہ فرما رہے ہیں اپنی قوم سے کہ جس کسی کو میرے قول پر، میری بات پر یقین ہے اور بھروسہ ہے وہ آ جائے۔ وہ اب بھی یہ دعوت دے رہے ہیں۔ جو لوگ اہل ایمان تھے جنہوں نے حضرت نوح کو قبول کر لیا تھا پیغمبر کی حیثیت سے، تو وہ تو خود ہی پہنچ گئے تھے، لیکن جو لوگ نہیں پہنچے ان سے بھی آخر وقت کا بھی اعلان کرتے رہے کہ آ جاؤ، آج کے دن اس کشتی کے علاوہ کسی کو کوئی حفاظت کا ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ جو شخص بھی کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ لازماً اب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ آخری طور پہ سوچ لو تم لوگ، یہاں تک کہ حضرت نوح کا بیٹا جس نے حضرت نوح پر ایمان نہیں لایا، وہ بھی حضرت نوح کے سامنے آیا۔ حضرت نوح نے کہا کہ بیٹا آج آ جاؤ، تم آج تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ دیکھو وہ پہاڑ ہے اونچا سا، میں اس پر چڑھا جاتا ہوں۔ اس نے دوڑ لگانی شروع کی ادھر کو، بات کرتے ہوئے حضرت نوح کو جواب دیتے ہوئے اس نے رخ کیا پہاڑ کی طرف کو، لیکن وہ پہاڑ کی طرف رخ کرنا اسے کسی کام نہیں آیا۔ حضرت نوح کی نظروں کے سامنے ایک بہت تیز سیلاب کی لہر آئی اور اس کو بہا لے گئی۔ تو یہ احوال سب کے ساتھ ہوا۔ جن لوگوں کو یہ احساس تھا کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، اونچائی پہ چلے جائیں گے، تو اس دن تو کوئی بچنے والا تھا ہی نہیں۔ پانی اتنا بھر جانا تھا، اتنا چڑھ جانا تھا زمین میں کہ سارے درخت ڈوب جانے تھے، تمام پہاڑ جو تھے وہ آس پاس کے جتنے تھے وہ سب زیر آب ہو جانا تھا ان کو۔ تو یہ بیٹا حضرت نوح کا، کہ 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں میں ایک کا نام کنعان تھا، دوسرے کا نام سیام تھا، تیسرے کا نام تھا یافس، اور چوتھے کا نام تھا حام۔ تو ان 4 میں سے یہ جو کنعان جو تھا یہ حضرت نوح پر ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح اس سے پکارتے رہے، لیکن اس نے وہی پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، اور درمیان میں ہوا حائل ہو گئی، پانی کی ایک بہت بڑی موج، اور وہ اس میں بہہ نکلا۔ پانی کی صورتحال اس وقت ایسی ہو رہی تھی جیسے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جو لہروں کی شکل میں اوپر کو اٹھ رہے ہیں اور پھر نیچے گر رہے ہیں، اور کشتی ان کے اندر میں لہراتی ہوئی چل رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے دیکھنے والوں کو، اس کشتی میں بیٹھنے والوں کو، کہ کہیں کشتی بھی زد میں نہ آ جائے، جو صورتحال اس کی تھی۔ لیکن چونکہ اللہ کا پیغمبر ساتھ میں تھا، حضرت نوح کو بتا دیا گیا تھا کہ کشتی میں بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کے سب محفوظ رہیں گے، تو ان کو اطمینان تھا۔ جھٹکولے ضرور لے رہی تھی کشتی،
اور اس وقت جس وقت حضرت نوح نے لوگوں کو بٹھایا کشتی میں تو کشتی کے لیے کہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس کشتی کا جو تیرنا ہے اور چلنا ہے، بڑھنا ہے آگے، اور جو اترنا ہے، یہ سب اللہ کے نام سے ہے، بسم اللہ سے ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اور اللہ جو ہے وہ بہت ہی غفور رحیم ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہوئی اور کشتی جھٹکوں لے لیتی آگے بڑھتی رہی، اور یہ حضرت نوح کی قوم پوری کی پوری اس میں غرق ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا سب لوگوں کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی کو، بلکہ زمین کو، اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے، یا ارض ابلی، یا ارض ابلی، اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے، واپس لے لے، نگل جا اور خشک ہو جا میرے بندوں کے لیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے مطابق زمین نے عمل کیا، اور سارے سوتے زمین کے جس میں سے پانی بہہ بہہ کر کے نکل رہا تھا وہ بند ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ بند ہو گئے، بلکہ جو پانی اوپر بھرا ہوا تھا وہ بھی واپس ان کے اندر چلا گیا، اور زمین خشک ہو گئی، اور کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، کیونکہ وہ اتنی اونچی پانی میں تیر رہی تھی کہ عین اس وقت جس وقت پانی کم ہونا شروع ہوا تو جودی پہاڑ کی چوٹی پر تھی، پانی کم ہوا تو وہیں کہ وہیں ٹھہر گئی اونچائی پہ، تو وہاں ٹھہری اور پانی خشک ہوتا چلا گیا۔ جب خشکی آئی تو حضرت نوح کے اشارے پر لوگ نکلے، اور اس میں اور کچھ کہانیاں بھی ہیں کہ حضرت نوح نے کوے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کیا حال ہے پانی کا۔ وہ آیا، نکلا، بھاگا، ادھر ادھر گھوما پھرا، پھر لوٹ کے نہیں آیا۔ پھر کبوتر کو بھیجا، کبوتر گھوما پھرا سب میں، اور پھر واپس پہنچا، اور واپس پہنچنے کے بعد خبر دی کہ سب جگہ خشکی آ چکی ہے، اور چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں وہ نکلنے شروع ہو گئے، اب آپ اتر سکتے ہیں اور جا کر چل کے زمین میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح کبوتر کی بات سن کر کے کشتی سے نیچے اترے، اور پھر زندگی اسی انداز سے ان لوگوں کی جو لوگ بچ گئے تھے، جو صاحب ایمان تھے سب کے سب، ان کی زندگی جو تھی نارمل طریقے سے اسی علاقے میں گزرنی شروع ہو گئی۔ اب یہاں کچھ عام معلومات ہیں جن کا ذکر بھی بہت ضروری ہے، مثلا یہ کہ حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز۔ یہ مختلف روایتوں میں یہ بیان آتا ہے۔ اب ظاہر ہے مختلف روایتوں میں یہ بیان ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہر روایت میں 300 گز لمبائی دی ہو، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ ہو سکتا دیا ہو، لیکن جو عام طور پر مشہور بات ہے وہ یہی ہے کہ حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی جو تھی وہ 300 گز تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 300 گز کتنا ہوتا ہے، کافی بڑی کشتی معلوم ہوتی تھی وہ، اس ناف سے 50 گز اس کی چوڑائی اور اونچائی 30 گز،
پھر حضرت نوح کی جو کشتی تھی، یہ بات آپ کے سامنے آ چکی کہ وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور اس میں 80 آدمی سوار تھے۔ یہ روایتیں بھی آتی ہیں۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں 80 آدمی سوار تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 950 سال حضرت نوح کی محنت کے بعد صرف 80 لوگ تیار ہوئے۔ صرف 80 لوگ ایسے تھے جو اللہ کی خاطر اللہ کے دین کو قبول کرنے والے تھے اور حضرت نوح کی بات کو تسلیم کرنے والے تھے۔ وہی لوگ کشتی میں سوار ہوئے اور وہی لوگ اس طوفان سے بچ سکے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ پتہ نہیں کتنی تعداد ان کی رہی ہوگی، ویسے بڑی تعداد رہی ہوگی اتنی بڑی آبادی کی، لیکن صرف 80 لوگوں نے حضرت نوح کی تعلیم کو قبول کیا اور وہ بچے، کشتی میں سوار ہوئے تو بچے۔ اب ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ طوفان گزر جانے کے بعد حضرت نوح ان لوگوں کے درمیان میں صرف 60 سال تک رہے۔ وہ تو اہل ایمان تھے جو بچے تھے، ان کے درمیان میں حضرت نوح کا 60 سال تک رہنا بھی بہت بڑی بات تھی اور بہت ہی فائدے مند ان کے ساتھ یہ ثابت ہوا گا۔ وہ ایسے لوگ تو تھے نہیں، صاحب مانے نہیں حضرت نوح کی۔ تو حضرت نوح نے جس انداز سے رہنا سہنا وہاں سکھایا، جس قسم کی عادت ان کو ڈلوائی، اس میں وہ پرفیکٹ ہوئے۔ طوفان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک رہا، 40 دن تک وہ طوفان رہا۔ اس کے بعد پانی جو تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ خشکی آ گئی۔ تو یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے اس میں، ایک دعا بہت مشہور ہے جو ہم سواری کرتے وقت دعا مانگتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت نوح نے اس وقت مانگی جس وقت کشتی میں سوار ہوئے۔ ایک تو وہ بات کہی جو ابھی میں نے بتائی کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس کا کشتی کا تیرنا اور ٹھہرنا یہ سب اللہ کے نام سے ہے اور وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ تو ایک جملہ انہوں نے عقیدے کے تعلق سے کہا، یہ یقین تھا ان کا کہ یہ کشتی جو ہے اللہ کے نام سے لہروں کے درمیان سے گزرے گی اور اللہ کے نام سے ٹھہرے گی۔ لیکن جو بات دعا کے طور پر انہوں نے کہی وہ یہ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا الحمد للہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کشتی کو ہمارے قبضے میں دے دیا، ورنہ ہم اسے اپنے قبضے میں کر نہیں سکتے تھے، اور ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو یہ عام طور پہ یہ دعا ہر سواری میں بیٹھتے وقت کی جاتی ہے، چاہے کشتی میں سوار ہو رہے ہوں، چاہے گھوڑا گاڑی میں، بیل گاڑی میں، یا چاہے اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے ہوں، یا اپنی گاڑی چلا کر کے جا رہے ہوں، دوپہیہ ہو، اسکوٹر ہو، موٹر سائیکل ہو، یا پیڈل کی سائیکل ہو۔ یہ دعا اگر ہم مانگ کر کے بیٹھیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس میں برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو حضرت نوح کے واقعات جو ہیں وہ قرآن کریم میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے سورہ نوح میں، تو پوری کی پوری سورہ ہی حضرت نوح کے اوپر ہے اور اس کا نام ہی سورہ نوح ہے۔ سورہ ہود میں 25ویں آیت سے لے کے 53ویں آیت پر تک حضرت نوح کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سورہ صاد میں بھی
یہ سب تذکرے ہیں، یہ ساری آیاتیں میں پہلی قسم میں آپ کو قرآن کریم کی آیاتیں پڑھ کے ان کا ترجمہ سنا چکا ہوں، اور انہیں دہراتے رہنا چاہیے، یاد کرتے رہنا چاہیے۔ تو حضرت نوح کی تعلیم جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے، تمام پیغمبروں کی جو تعلیم رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگا جائے، دعائیں صرف اسی اللہ سے مانگی جائیں جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، اسی کو اپنا رب مانا جائے، اور جو پیغمبر بھی جس کو بھیجے اس کی تعلیم کو قبول کیا جائے، اور وہ جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اسی انداز سے زندگی اپنی ڈھالی جائے، اور اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھا جائے اپنی زندگی میں کہ ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونا ہے، اور اسی رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس رب نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہاں پوری زندگی کا حساب کتاب دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی حشر میں اپنے مقام سے ہل نہیں پائے گا جب تک چند سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ اس کا ایک پہلا بہت ہی اہم سوال ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، اس کی جواب دہی دینی ہوگی، اور اگر شرک کے ساتھ کوئی شخص جائے گا تو اس کے نیک اعمال بھی اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔